آپ نے دیکھا کہ آقا نے بہت ہی اچھے طریقے سے کتاب کے حوالے سے آپ کو تبرک کے معنی لغوی اور ڈکشنری کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ ناظرین کا آقا دوسرا سوال ہمارے تک جو پہنچا ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور روایات میں تبرک کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے؟ جی ہاں، جہاں تک قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس کلمے کا استعمال ہے تو یہاں پہ یہ عرض کیا جائے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو معارف اور تعلیمات دینی نازل فرمائی ہیں وہ عربی زبان میں نازل کی ہیں، اور زبان میں بھی ان کلمات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انتخاب کیا ہے جو اس معاشرے میں رائج کلمات تھے۔ لہٰذا برات بھی انہی کلمات میں سے ایک ہے کہ خداوند متعال نے جن چیزوں سے اجتناب کرنے کی ہمیں ہدایت فرمائی ہے، جن چیزوں سے دور رہنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے، اس کو برات سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں سورہ تبرہ نازل ہوئی ہے، جسے آپ سورہ برات بھی کہتے ہیں، کیونکہ تبرہ اور براءت جو ہے یہ کلمات آپس میں قریب المعنی شمار ہوتے ہیں۔ لہذا برات آپ کہہ لیں، تبرہ کہہ لیں، یا اسی طریقے سے اس سے مشتق ہونے والے بریئن آپ کہہ لیں، کلمات وہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، یعنی ایک چیز سے اجتناب، ایک چیز سے دور ہونا۔ اب کس چیز سے دور ہوا جائے، یہ دوسرے مرحلے میں قرآن کریم نے تعلیم فرمائی ہے، کیونکہ یہاں پہ مہم ہے کہ عام زندگی کی اشیاء میں تو ہم جانتے ہیں کہ عیبدار چیز نقص ہے، یا جس سے ہم کراہت یا ناپسندیدگی کا ایک احساس کرتے ہیں، اس سے ہم دور ہوں تو میں کہوں گا کہ میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بیزار ہوں، یا میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ سارے کلمات براءت کو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ہدایات میں کن چیزوں سے دوری کا حکم دیا گیا ہے، یہاں پہ یہ طولانی موضوع ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیات کو ہی اگر مد نظر رکھتے ہوئے اگر کلمہ براءت کے معنی کو ذکر کرنے لگیں تو ایک طولانی فہرست بن جاتی ہے، اور اگر احادیث مبارکہ کی طرف یا سیرت ائمہ اطہار علیہم السلام کی طرف آپ آ جائیں تو وہ اور مزید طولانی بھی ہمارے پاس ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے یہ کلمہ جہاں جہاں استعمال کیا ہے وہاں پہ اس کا سب سے اعلیٰ ترین مصداق ذکر کیا ہے، یعنی وہ مورد برات کہہ کے اس امر کو ذکر کیا ہے جس سے اجتناب کرنا ہمارے لیے ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے لازم ہے۔ اگر ہم نے اس جگہ پہ برات نہ کی تو ممکن ہے کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ لہذا قرآن نے ہر جگہ پر کلمہ برات یا کلمہ بری کا لفظ استعمال نہیں کیا، خاص کاموں کے لیے، خاص چیزوں کے لیے، خاص افکار، نظریات اور اعمال، ان کے لیے قرآن کریم نے کلمہ برات استعمال کیا ہے۔ یہ جب ہمارے لیے مقدمہ یا یہ پوائنٹ ہمارے لیے واضح ہو گیا، یعنی پہلا پوائنٹ یہ واضح کریں کہ ٹھیک ہم ڈکشنری سے اب ہم آگے وارد ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم اب ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو ان چیزوں سے تم نے دور رہنا ہے۔ اب دور رہنے کے لیے قرآن نے کئی اسلوب اختیار کیے ہیں، مثلا بعض کو حرام قرار دیا ہے، بعض کے لیے اجتناب کا لفظ استعمال کیا ہے، بعض کے کفر کا کہا ہے کہ کفر طاغوت مثلا کیا جائے۔ یہاں پہ کلمہ برات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف بھی اس کی نسبت دے رہا ہے، اپنے رسول کی طرف بھی نسبت دے رہا ہے، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم ان چیزوں سے برات کریں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوری یا بیزاری یا ناراضگی کا خود حکم فرما رہا ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 واضح کرتی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول وہ دوری اختیار کیے ہوئے ہیں ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر میں نہیں جاتے، لیکن ہمارے لیے یہ آیت واضح طور پہ ایک طبقے کا بتا رہی ہے کہ مومنین کے لیے لازم ہے کہ اس طبقے سے تبرہ کریں، اس کے اوپر برات کا اظہار کریں، اور وہ ہیں مشرکین۔ آج کے دور میں تو صرف ایک ہی ہم نے مصداق یا ایک ہی ہم نے عنوان برات کا قرار دے دیا ہے کہ مثلا قاتلان ائمہ اہل بیت علیہ السلام بلا شک و شبہ برات کے قابل ہیں، لیکن جب آپ قرآن کی طرف آئیں تو وہ ایک جامع
آپ کے سامنے معنی کو ذکر کرتا ہے، کیونکہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام مشرکین بھی ہیں، کافرین بھی ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے منافقین جو بغض رکھتے ہیں، کیونکہ منافقین کی مراتب ہیں، درجات ہیں۔ مثلا جو نماز کو ترک کرتا ہے اس کے بارے میں بھی کافر کا لفظ یا نفاق کا لفظ وارد ہوا ہے، لیکن ایک درجہ ہے جو بغض کی کیفیت رکھتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، یہ جو نفاق کا درجہ ہے اس میں بھی برات کا ہمیں واضح طور پہ بیان وارد ہوا ہے۔ بہرحال یہ سارے دشمنان اہل بیت علیہ السلام کہلاتے ہیں، لیکن قرآن سب سے پہلے کس کی طرف ہمیں ابھار رہا ہے؟ وہ ہے کہ مشرکین کا طبقہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورہ برات میں یعنی سورہ توبہ، کیونکہ اگر کسی نے سورہ برات کے معنی کو اور برات کی تفصیل کو، تبرہ کی تفصیلات کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، اسے چاہیے کہ سورہ توبہ کی تفسیر کو پڑھ لے۔ لہٰذا اس قرآن کریم کی آیت کے اندر بعض افراد ہیں، گروہ ہیں جن سے تبرہ کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے، اور بعض اعمال ذکر کی ہیں کہ جن سے تبرہ کرنا چاہیے ہمیں۔ اگر وہ اعمال یا وہ گروہ جن کی قرآن نے مذمت کی ہے انہی کی خصوصیات ہم میں سے کسی جگہ پہ کسی میں دکھائی دیں، وہ قابل تبرہ ہے، یعنی اسے دور ہونا چاہیے، اس صفت سے یا اس خصوصیت سے دور ہونا چاہیے۔ پس آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ پہلا طبقہ کیا ہے؟ مشرکین، یا جیسے قرآن کریم میں اسی آیت کی آیت سورہ توبہ جسے کہتے ہیں، سورہ برات بھی اسے کہتے ہیں، یا برات اور تبرہ ایک ہی معنی بن جاتا ہے، کہ آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ دوبارہ تقرار کی اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے کیا ہے؟ بری ہے، برات کرتا ہے، تباعد، دور ہے، انہیں قریب نہیں آنے دیتا، اور مومنین کے لیے لازم ہے کہ ان سے دور ہوں۔ اسی طرح ایک میں اعمال کی طرف آپ کو تیزی سے اشارہ کر دیتا ہوں کہ قرآن جن اعمال سے ہمیں حکم دے رہا ہے، ایک ہے کہ حکم انہی میں سے کہ حجت الہی کی خلاف ورزی اور عدم اطاعت سے انسان جو ہے عدم اطاعت کرنے والوں سے بیزار ہو، جو حجت الہی کو نہیں مانتے یا حجت الہی کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی مذمت قرآن نے کی ہے۔ اسے قابل مذمت شے قرآن سمجھتا ہے کہ جو حجت الہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیرو نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر نہیں چلتے تھے، ان کی مذمت کی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اسی سورہ مبارکہ میں سورۃ البراء جسے آپ کہتے ہیں یا سورۃ التوبہ کا نام دیتے ہیں، یا ہم اپنی زبان میں سورہ تبرہ عنوان دے سکتے ہیں، اس میں وہ افراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر 70 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کریں ان کی بخشش کے لیے، تب بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ مطلب ہمارے پاس احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ اگر کسی ناسبی کے بارے میں ہر نبی اور ہر فرشتہ بخشش کی دعا کرے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ پہلو قرآن نہیں بیان کر رہا کہ نبی کی اللہ سبحانہ وتعالی شفاعت یا سفارش کو قبول نہیں فرما رہا، یہاں پہ اس دشمن کی پستی کو اور اس دشمن کی جو دشمنی کی وجہ سے دور ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا گروہ مومنین سے، اس دوری کو اور اس کی پستی کو بیان کر رہا ہے، یعنی اس کے جرم کی حساسیت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیان آیا ہے سورہ برات میں کہ اگر 70 مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں تو اللہ قبول نہیں کرے گا، یہاں پہ رسول کی طرف سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول کی سفارش کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں، یہاں پہ یہ بیان نہیں کیا جا رہا۔ اگر آپ آیت کریمہ پہ دقت کریں تو وہاں پہ دشمنان حجت الہی یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی یا بغض یا کینہ دل میں رکھتا ہے، نفاق رکھتا ہے، ایسا کہ ظاہر اس کا مسلمانوں والا ہے لیکن کینہ اور بغض رکھتا ہے، وہ اصلاً قابل شفاعت ہے ہی نہیں۔ اس دشمنی اور اس جرم کی حساسیت اور اس کی پستی کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ اس قدر گر چکا ہے، انسان اس قدر گر چکا ہے کہ اصلاً اس کی شفاعت اور اس کی بخشش کی کوئی راہ باقی نہیں رہی، اگر کیا ہے حجت الہی سے ٹکرا جائے یا حجت الہی کا بغض رکھے۔ ان میں سے ایک یہ اعمال
آ جاتے ہیں۔ انہی میں سے اعمال ہے جو ترک نماز کرتے ہیں یا نماز کو بڑا خفیف سمجھتے ہیں۔ ترک نماز تو سورہ برات میں نہیں کلمہ آیا، لیکن یہ آیا ہے کہ جو نماز جب پڑھتے ہیں تو سستی کا شکار ہیں، صحیح، کہ جب بھی وہ نماز پڑھتے ہیں تو کاہلی ان کے اوپر چھا جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ قرآن کریم نے ذکر کیا اللہ کا ذکر قلیل کرتے ہیں، اور جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنگ سے فرار، جہاد سے فرار، یا دنیا کو، اپنے عزیز اقربا رشتہ داروں کی، گھر بار کی محبت، وہ اللہ اور اس کے رسول یعنی حجت الہی کی محبت کے اوپر غلبہ پا لے یا اس کی اطاعت پہ غلبہ پا لے۔ اس طرح ایک فہرست بنتی ہے کہ جن اعمال بد سے ہم نے بیزار ہونا ہے، تبرہ ان پہ کرنا ہے۔ تو یہ قرآنی مفہوم اگر تبرہ کا معاشرے کے اندر رائج نہ ہو تو پھر اپنی من مانی ایک نو ہم کسی چیز میں تبرہ کے اوپر عمل کریں گے، اور بقیہ جن سے تبرہ ہمیں کرنا چاہیے تھا اعمال یا جن شخصیات یا جن گروہوں سے، ان سے انسان کئی قلبی تعلق قائم کر کے اپنے ایمان کا نقصان نہ کر بیٹھے۔ یہ قرآن کریم کی روشنی میں ایک مختصر سا آپ کے سامنے اس کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔